اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ غوثیہ اہل سنت والجماعت زندہ باد۔ جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا، جو آقا کا سچا عاشق ہوگا، وہی میلاد منائے گا۔ سبحان اللہ، پورا قرآن میلاد ہے۔ پورا قرآن کیا ہے؟ یعنی قرآن جو ہے وہ میلاد نامہ ہے۔ کیا ہے؟ میلاد نامہ، نامہ ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیا کیا بول رہے ہیں آپ کے جو یہاں کے علماء ربانین ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، بنگلہ زبان میں کرتے ہیں، میں ہندی زبان میں کر رہا ہوں۔ امی بنگلہ دیش ایشی انہیں خوشی ہوئیشی، امی چھاڑبو نہ قرآن نہ چھاڑبو میلاد۔ تو دیرے گولی بھوئے تیمی بیچبو نہ ایمان۔ صحیح بولے؟ کیا میں نے کہا؟ نہ قرآن چھوڑ سکتے ہیں نہ میلاد چھوڑ سکتے ہیں۔ تم گولیوں سے مجھے بھون دو لیکن ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ تو قرآن کیا ہے؟ میلاد نامہ ہے۔ اب دیکھیے، اللہ سب سے پہلے تو مصطفیٰ جان نے رحمت کے نور کو پیدا کیا۔ نور مصطفیٰ سے اللہ نے آدم کو بنایا ہے نا۔ قرآن میں اللہ میلاد آدم منا رہا ہے۔ کیا منا رہا ہے؟ میلاد آدم، میلاد آدم، آدم۔ تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا، جیسے علامہ پیر کامل اشرف العالم القادری نے اپنے اس دربار میں تمام اولیاء کے غلاموں کو، مصطفیٰ کے عاشقوں کو اکٹھا کر لیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو اس دن کو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ۔ تو یہ کس کا میلاد ہے؟ بابا آدم کا نا۔ کس کا میلاد؟ بابا آدم کا، کس کا؟ آدم کا۔ اور دیکھو بابا آدم کو بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے کتنا پیار ہے کہ صوفی آدم کو بنگلہ دیش بھیج دیا ہے۔ پڑھا آپ لوگوں نے؟ جی کہاں مزار ہے؟ صوفی آدم، ہاں؟ ڈھاکہ میں۔ یہ کب آئے؟ یہ کب آئے؟ 1000 سال پہلے، خواجہ غریب نواز کی آمد سے پہلے آئے صوفی آدم۔ سمجھ گئے؟ تو بابا آدم کا میلاد رب منا رہا ہے فرشتوں کی جھرمٹ میں۔ فرشتوں نے کہا کہ آدم آدمی یہ فتنہ و فساد پھیلائے گا، کیا ہم کم ہیں تیری تسبیح پڑھنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے؟ تو رب نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمام انبیاء کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو اگر میلاد منانا حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، تو اس طرح قرآن پڑھنا بھی ناجائز، حرام اور شرک و بدعت ہو جائے گا، ڈپلیکیٹ مسلمانوں کے نظریے سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ حضرت ابراہیم کا میلاد منا رہا ہے۔
اللہ کر ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کی بہت پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ نبی ہوں گے، پیغمبر ہوں گے۔ یہ کس کا میلاد ہے؟ حضرت ابراہیم جو جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت اسماعیل کا میلاد قرآن میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ یہ میلاد نامہ کس کا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، بولیے۔ اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ، اسی طرح حضرت نوح کا میلاد نامہ ہے، حضرت یعقوب کا میلاد نامہ ہے، یحییٰ کا میلاد نامہ ہے، تمام تر پیغمبر جن کا ذکر قرآن میں ہے سب کا میلاد۔ اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ کا میلاد جب قرآن میں ذکر کیا اللہ نے تو کس قدر کیا؟ سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ مصر میں ایک ظالم بادشاہ تھا فرعون۔ کون تھا؟ فرعون، فرعون۔ ہر ظالم فرعون ہوتا ہے، اور ہر ظالم کو مٹنا ہے، ختم ہونا ہے۔ ہر ظالم کو مٹنا ہے، ختم ہونا ہے۔ تو اس ظالم سے ایک کاہن نے، کس نے؟ کاہن نے، ایک پنڈت نے کہہ دیا کہ اے بادشاہ سلامت، تمہاری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا۔ اب فرعون نے ایک حکم نامہ جاری کیا، ایک آرڈینیشن پاس کیا کہ میری سلطنت کے حدود میں، میری حکومت کے حدود میں، سرحد میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ پولیس والے، سپاہی گھر گھر میں پہنچ کر بچے کو اٹھاتے اور اسے قتل کر دیتے۔ اسی درمیان اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، کس کو پیدا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کس کو؟ موسیٰ، ہے۔ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے۔ اللہ نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ کو پیدا کیا ہے۔ اب دیکھو موسیٰ کی ولادت کا ذکر اللہ کیسے کر رہا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے، اللہ کہتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا، وحی کی کہ موسیٰ کو دودھ پلاتی رہ، موسیٰ کو دودھ پلاتی رہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو کہ فرعون کے سپاہی آ رہے ہیں۔ کس قدر میلاد کو اللہ نے بیان کر دیا ہے قرآن میں، ایک ایک چیز کو۔ تمہیں خوف ہو کہ فرعون کی پولیس آنے والی ہے تو موسیٰ کو کہاں ڈالنا؟ دریا میں ڈال دینا۔ ان رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم فرعون اور ہم موسیٰ کو تمہارے پاس صحیح سالم لوٹائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا وعدہ۔ دیکھو کیسے کیسے رب نے ہم خوش عقیدہ مسلمانوں، ہم سنی مسلمانوں، ہم اوریجنل مسلمانوں کے عقیدے کو قرآن میں اجاگر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ اور پورا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، ہمیں تو اس پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا گھنٹوں گزر جائیں گے۔ اب دیکھو اولو العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ ہیں۔ کون ہیں؟ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں اس طرح ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ میلاد ہے، یہ کس کا میلاد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پورا قرآن میلاد ہے۔ پورا قرآن کیا ہے؟ میلاد نما ہے۔ میلاد سے کوئی، چاہے وہ اوریجنل مسلمان ہو،
یا ڈپلیکیٹ مسلمان ہو بھاگ نہیں سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا ہے، راہ فرار نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اوریجنل مسلمان بھی نماز پڑھتے ہیں، ڈپلیکیٹ بھی پڑھتے ہیں، اور نماز میں قرآن پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، کمپلسری ہے نا؟ تو یہ ہم سنی اوریجنل مسلمان کی خوش بختی ہے کہ ہم خوش ہو کر، ہم مسرور ہو کر آقا کا میلاد نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور نماز سے باہر دربار میں بھی پڑھتے ہیں، گھر بار میں بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو ڈپلیکیٹ کہتے ہیں کہ میلاد ناجائز ہے، حرام ہے، وہ مجبور ہو کر نماز میں میلاد پڑھتا ہے، پڑھتا ہے نا؟ میلاد سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اب دیکھو اللہ فرما رہا ہے جبریل امی سے کہ جاؤ مریم کو پھونک مارو، میں مریم کو بیٹا دوں گا۔ تو اب حضرت جبریل آتے ہیں، اے مریم اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے بیٹا دوں گا۔ مریم نے کہا کہ میں کنواری ہوں، مجھے آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے، مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو جبریل امی نے کہا رب کا حکم ہے، میں پھونک ماروں گا، اللہ بیٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میلاد عیسیٰ کو کس طرح بیان کر رہا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا اے مریم آبادی سے باہر چلی جا اور کھجور کی شاخ کو پکڑ لے، جب درد ذہ شروع ہو تو محققین، مفسرین، محدثین کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی تو مریم نے کھجور کی جس شاخ کو پکڑی تھی وہ شاخ سوکھی تھی، لیکن میلاد عیسیٰ کے صدقے وہ شاخ ہری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ عیسیٰ افضل ہیں یا مصطفیٰ افضل ہیں؟ مصطفیٰ افضل۔ بولو کون افضل ہیں؟ مصطفیٰ افضل۔ عیسیٰ افضل یا مصطفیٰ افضل؟ مصطفیٰ افضل ہے۔ ارے عیسیٰ کی ولادت ہو تو سوکھی شاخ ہری ہو جائے، تو قسم خدا کی یہ سنی اوریجنل مسلمان جب مصطفیٰ کی ولادت کا جشن منائیں گے، جب میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کریں گے، تو اگر کسی مسلمان کی قسمت سوکھی ہے، کسی مسلمان کا مقدر سوکھا ہے، تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے اس کا مقدر ہرا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، عید میلاد النبی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اللہ۔ اہل سنت والجماعت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4-5-10 منٹ میں گفتگو تمام ہوگی، اس لیے کہ آپ لوگ تھک چکے ہیں اور میں بھی تھک چکا ہوں، اس لیے کہ میں اس سے پہلے بھی 2 گھنٹے خطاب کر کے آپ کے پاس آیا، لیکن چونکہ ہم لوگ اوریجنل مسلمان ہیں، کیا ہے؟ مصطفیٰ کے غلام ہیں، طاقت بھی زیادہ ہے۔ مصطفیٰ کی ثناخوانی میں، مصطفیٰ کی تعریف میں، مصطفیٰ کی ولادت کو بیان کرنے میں یہ عاشق مصطفیٰ کیسے تھک سکتا ہے؟ تو جب یہ عاشق نہیں تھکا تو آپ سب عاشق کیسے تھک گئے؟ کتنے لوگ تھک گئے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ نہیں تھک گئے۔ دیکھیے سب لوگ تھکے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اچھا سمجھے نہیں، کوئی تھکا نہیں ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا عاشق تھکتا نہیں ہے، مصطفیٰ کا عاشق تھکتا نہیں ہے۔ تھکتا نہیں ہے۔ اب دیکھو کس قدر میلاد عیسیٰ کو قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آبادی میں آئی، آبادی کے تمام لوگوں نے گھیر لیا، بڑوں نے گھیرا، بوڑھوں نے گھیرا، چھوٹوں نے گھیرا، عورتوں نے گھیرا، بچوں نے گھیرا، سب نے گھیر لیا۔ اے مریم تو تو بڑی پاک باز تھی، اللہ والی تھی، یہ کہاں کر دیا تو نے؟ یہ تو غضب ہو گیا۔
حضرت مریم کی آنکھوں میں آنسو ہے. اے اللہ میں کیا جواب دوں؟ رب نے کہا اے مریم رونے کی بات نہیں ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب میں تجھے بیٹا دے سکتا ہوں تو میں تجھے تہمت سے بھی بچا سکتا ہوں. اے مریم, تمہاری آبادی کے لوگ, تمہارے شہر کے لوگ, تمہارے رشتہ دار اگر پوچھتے ہیں یہ بچہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے, اسی بچے کی طرف اشارہ کر دینا, اسی سے پوچھ لو تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے. جب مریم نے آبادی والوں سے کہا اسی بچے سے پوچھو, تو آبادی والوں نے کہا یہ 3 دن کا بچہ ہے, کیسے مجھے بولے گا, کس طرح مجھ سے کلام کرے گا. مریم نے کہا میں نہیں جانتی, تم بچے سے پوچھو. لوگوں نے بچوں سے پوچھنا شروع کیا تو بچہ بول پڑا, بچہ بول پڑا. ہے اب کوئی نعرہ تو لگا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, جشن عید میلاد النبی, برسی کرس محفل, چٹ্টগ্রাম ফকির তালুক দরবার শরীফ. بچہ بول پڑا, بچہ بول پڑا. قرآن کہتا ہے بچہ بول پڑا. قال انی عبداللہ, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. اے لوگوں سنو سنو, اے میری ماں پر تہمت لگانے والوں سنو, انی عبداللہ, میں اللہ کا بچہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, استغفر اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, رب نے مجھے کتاب دی اور میں نبی بن کر آیا. سبحان اللہ, اللہ یا رسول اللہ, یا غوث اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد. بیٹھ جائیے, بچہ بیٹھو, بابو بیٹھ جاؤ. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, رب نے مجھے کتاب دی اور میں نبی بن کر آیا. عیسیٰ علیہ السلام کب نبی بنے؟ عیسیٰ کب نبی بنے؟ نبی بن کر آیا, پیدا ہوتے ہی نبی. اور پتہ ہے جو ڈپلیکیٹ مسلمانوں کا جو ملا ہے, ڈپلیکیٹ مسلمانوں کی مسجد کا جو امام ہے, ڈپلیکیٹ مسلمانوں کے مدرسے کا جو شیخ الحدیث ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی ختم النبیین آمنہ کے لال 40 سال کے بعد نبی بنے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. 40 سال کے بعد. اب مجھے بتاؤ عیسیٰ افضل ہیں یا محمد جناب محمد الرسول اللہ افضل ہیں؟ محمد الرسول اللہ. ارے صدقہ لینے والا پیغمبر جب پیدا ہوتے ہی نبی ہو سکتا ہے تو جو صدقہ دینے والا ہو, جن کی ولادت کے صدقے آدم کو آدمیت ملی ہو, جن کی ولادت کے صدقے نوح کی کشتی جودی سے لگی ہو, جن کی ولادت کے صدقے عیسیٰ کی ولادت ہو رہی ہو. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا غوث اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد. جن کے صدقے زمین کا فرش بچھایا گیا ہو, جن کے صدقے آسمان کا شامیانہ لگایا گیا ہو, وہ پیغمبر 40 سال کے بعد نبی کیسے بنیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ہوشیار رہیے ڈپلیکیٹ لوگوں سے, اپنے آپ کو بچائیے, اپنے نوجوانوں کو بچائیے, اپنے بچوں کو بچائیے. اب اخیر میں اپنے آقا کی ولادت بیان کر دوں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے تمام انبیاء کی ولادت کا ذکر قرآن میں کیا ہے, میلاد منایا ہے نا. اب دیکھو رب کیسے اپنے محبوب کا میلاد مناتا ہے. بھائی تمام نبی میں اور مصطفیٰ میں فرق ہے نا؟ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ تمام نبی
رب کی رضا چاہتے ہیں. تمام نبی کس کی رضا چاہتے ہیں؟ رب کی رضا چاہتے ہیں. تمام نبی رب کی رضا چاہتے ہیں، لیکن رب رضائے مصطفیٰ چاہتا ہے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے موسیٰ جوتا اتار کر آؤ. فخلنا علیک. فخلنا علیک. لیکن مصطفیٰ معراج پر جا رہے ہیں تو رب کہہ رہا ہے اے میرے محبوب جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ. آ جاؤ. یہ فرق ہے یہ فرق ہے. انبیاء، دیگر انبیاء اور مصطفیٰ میں یہ فرق ہے. تو جہاں رب نے تمام انبیاء کی ولادت کا ذکر کیا ہے قرآن میں، وہیں رب نے مصطفیٰ کی، محبوب کی صرف ولادت کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ ولادت کا بھی ذکر کیا ہے، شہر ولادت کا بھی ذکر کیا ہے اور خاندان ولادت کا بھی ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. یہ فرق ہے. رب مصطفیٰ کی ولادت کا جشن قرآن میں اس طرح منا رہا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قسم ہے محبوب شہر مکہ کی، قسم ہے محبوب شہر مکہ. شہر مکہ کی جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں، قسم ہے محبوب تیرے آباء و اجداد کی جس کی نسل میں تیری ولادت ہو رہی ہے، اور قسم ہے محبوب تیری ولادت کی. قسم کیوں کھایا جاتا ہے؟ اگر مجھ سے یہ کہے 1 سال کے بعد کہ مولانا نبیل اختر پیر کامل الحاج حضرت اشرف العالم القادری نے آپ کو بڑی محبت سے بلایا تھا اپنے دربار میں اور ہم سب نے آپ کا خطاب سنا تھا، لیکن 1 سال کے بعد بتائیے کیا آپ کو الحاج پیر کامل اشرف العالم قادری سے محبت ہے؟ تو میں کہوں گا محبت ہے، آپ کہیں گے محبت نہیں ہے، میں کہوں گا محبت ہے، آپ کہیں گے محبت نہیں ہے، میں کہوں گا قسم خدا کی مجھے ان سے محبت ہے. سبحان اللہ. تو جب میں قسم کھاؤں گا تو آپ کو یقین آ جائے گا. یقین آ جائے گا. یہاں رب قسم کھا رہا ہے. اب تو بولیے پورا مجمع سبحان اللہ. سبحان اللہ. شکل بولن سبحان اللہ. سبحان اللہ. شکل بولن سبحان اللہ. شکل بولن ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. شکل بولن مصطفیٰ کی آمد. مصطفیٰ کی آمد. مرحبا. بولیے مرحبا. مرحبا. بولیے مرحبا. مرحبا. ہے رب قسم کھا رہا ہے. یہ قسم رب اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ مکہ میں کعبہ ہے. رب قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ مکے میں بیت اللہ ہے. رب قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ مکے میں آب زمزم ہے. رب قسم مکے کی اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ مکے میں مطاف ہے. رب قسم مکے کی اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ مکے میں مینا و عرفات ہے. رب مکے کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ وہاں صفا و مروہ ہے، بلکہ اے چٹوگرام کے مسلمانوں، اے چاٹگرام کے مسلمانوں، اے مدینۃ الاولیاء کے خوش عقیدہ مسلمانوں، رب شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ شہر مکہ محبوب کی جائے ولادت بھی ہے، شہر ولادت بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. شہر جائے ولادت رسول. زندہ باد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب حضرت پیر کامل جب دوبارہ بلائیں گے تو انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی مدلل مفصل انشاءاللہ. آپ سے وعدہ ہے. انشاءاللہ. اجازت دیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں ایک مختصر دعا آپ کریں پیر صاحب کریں آپ دعا